الحمد لله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، بس آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آؤ شخص کے جس کے درمیان جس کو آپ سے عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے۔ اور یہ خوبی، یہ بات ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے نصیب والے کون لوگ ہیں؟ بڑے نصیب والے در حقیقت وہی صبر کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کو رب نے صبر کی توفیق دی، وہ صبر کرتے ہیں، لہذا وہ بڑے نصیب والے ہیں۔ تو صبر و تحمل جو ہے وہ ایک مومن کا زیور ہے، ایمان والے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انبیاء قریب ترین ہستی ہوتے ہیں رب العزت، محبوب ترین ہستی ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سب سے زیادہ آزمائش بھی انہیں پہ ڈالتا ہے، ان کے صبر کو آزماتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، رب کائنات نے خواب میں دکھا دیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وہی کی ایک صورت ہے۔ جب بیٹے سے خواب کو بیان کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتے، آپ اس قدر حسین انداز میں بیان کرتے کہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں وہ نقش ہو جاتا۔ تو یہ آپ کے بعد اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا تھا، گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ نبی جو ہے اپنے چہرے سے خون کو پہنچتا جا رہا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ کمال صبر ہے، کمال صبر۔ حالانکہ ان کو اختیار ہوتا ہے، بد دعا کا بھی اختیار ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے سزا دلانے کا بھی اختیار ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں آزمائے گئے، لو لحان ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں آپ حکم دیں اخشبین پہاڑوں کو ملا دیں، ان کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں، لیکن آپ نے بد دعا نہیں۔ یہ ہے صبر۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ اگر کسی شخص پر کوئی نعمتوں کا خزانہ کھل جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑی عطا ہے اللہ تعالیٰ، اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، نظر خاص ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر عطا کسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، کچھ انصار کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا، آپ نے عطا فرما دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا۔ جب آپ کے ہاتھ میں جو کچھ تھا آپ نے خرچ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ جو بھی مال میرے پاس ہو میں اسے اپنے پاس ذخیرہ کروں، اور یاد رکھو کہ جو سوال سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچا لیتا ہے، اور جو صبر کرنا چاہے، صبر کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور بے شک صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع عطا اور کوئی نہیں ہے۔ صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع عطا اور کوئی نہیں ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی زیادتی ہو جائے اور صبر کرنا پڑ جائے تو دل میں 100 وسوسے آ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بزدل تھا، مار کھا لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، برائی کی جواب بھلائی سے دو۔ ابو داؤد ترمذی میں ہے حسن سند سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے غصے پر قابو پا لے باوجود اس کے کہ اسے نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی بدلہ لے سکتا ہے، اچھا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے، غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت تمام مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ اپنے لیے جس حضور کو چاہے پسند کر لے، منتخب کر لے۔ یہ کام اللہ رب العزت تنہائی میں بھی کر سکتا تھا کہ اس شخص کو تنہائی میں بلا کے اختیار دے دیتا، مخلوق کے سامنے کیوں بلا رہا ہے رب العزت؟ کیوں یہ کام بہت بڑا ہے، یہ بڑا عظیم کام ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ صبر کرنا، اپنے نفس پہ قابو پا لینا بڑے عظیم کاموں میں سے ہے، اور ہم اپنے اندر اپنے نفسوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے نفس ہمیں کس قدر فریب میں مبتلا کرتے ہیں، کس قدر اگر ہم کمزور پہ اختیار رکھ لیں اور کمزور آدمی کوئی غلطی کر لے تو ہم اسے کتنا سناتے ہیں، کتنا مارتے ہیں۔ یہ چیز اسلام ہمیں یہ حکم نہیں دیتا، اسلام ہمیں ہر حال میں صبر و تحمل کا درس دیتا ہے، حتیٰ کہ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، بڑے سے بڑا حادثہ
لیکن اللہ رب العزت حکم دیتا ہے صبر کا. کہ اللہ رب العزت فرمائے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے اور معاف کر دے تو یہ بڑے عظیم کاموں میں سے ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں موجودہ معاشرے میں کیا صورتحال ہے، لوگ کس قدر صبر کرتے ہیں. بالکل صبر ناپید ہو چکا ہے. ایک تو جو نشے کی چیزیں ہیں، پان، گٹکے، سگریٹ، یہ اشتعال انگیز چیزیں ہیں. آدمی کا صبر بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے. ایسی حالت میں اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے اس امید پہ کہ اللہ مجھے اجر دے گا تو یہ بہت عظیم کام ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر. اس نے کہا مجھ سے دور رہو، جو مصیبت مجھ پہ گزری ہے وہ آپ پہ گزرتی تو آپ کو پتہ چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بعد میں لوگوں نے بتایا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ پھر آئی معافی مانگنے کے لیے. جب آئی تو دربان نہیں تھے، چلی آئی، کہتی یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولى، صبر جو ہے وہ صدمہ کے شروع میں ہوتا ہے. اصل صبر تو وہی ہے، آدمی کا نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آدمی صبر کر لے، بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا صبر آتا جائے گا. تو اصل صبر جو ہے اس وقت ہے جب آدمی کا نقصان ہو جائے، بڑے سے بڑا نقصان ہو. لیکن اسلام اتنا زبردست دین ہے، کبھی بھی اپنی ذات کو ملامت کرنے کا درس نہیں دیتا کہ میری وجہ سے ہو گیا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اس نے جو چاہا کیا. بڑے سے بڑا نقصان ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے. تو یہ ہے آدمی کا صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تعجب کرتے ہیں ایمان والے، بڑا تعجب اس معاملے پہ جو مومن اور اس کے رب کے درمیان ہے. کون سا معاملہ؟ اجر کا معاملہ، ثواب کا معاملہ. آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا جو معاملہ ہے بڑا ہی عجیب ہے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی میسر آتی ہے وہ اس پر شکر کرتا ہے تو بھی اسے اجر ملتا ہے، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے ایمان والوں پر. وہ آزماتا ہے بندے کو، اور جب تک آزمائے گا نہیں جنت دے گا نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے. لیکن ایسے میں خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو صبر کرتے ہیں. لہٰذا ہر حال میں جو ہے صبر کو مقدم رکھیں اپنے لیے، صبر کیا کریں. کوئی بھی بڑا صدمہ ہو، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، یہ انبیاء کی روش ہے. انبیاء آزمائش کے بغیر اللہ رب العزت ان کو پاس نہیں کرتا. انبیاء جیسی ہستیاں. قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. انہوں نے قوم کو ڈر سنایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دین کی طرف دعوت دی، قوم نے انکار کر دیا. اب جب قوم نہیں مانی تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب تو اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا، اور صریح حکم کے آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ دیا اور جا کے کشتی میں سوار ہوئے.
کشتی میں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ انہیں پورا ڈالنا پڑا کہ کم از کم ایک آدمی کو دریا میں ڈالنا ہے، جب جا کے بچیں گے، اور پورے میں انہی کا نام نکل گیا، ان کو دریا میں پھینک دیا گیا اور مچھلی نے آ کے ان کو نگل لیا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا کہ اللہ کے حکم آنے سے پہلے ان کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ اندھیروں میں پکارنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تھے اللہ کے محبوب ترین لوگ کہ جب وہ صبر نہ کیا انہوں نے تو اللہ رب العزت نے فوراً سزا دے دی۔ تو آپ سوچیں کہ ایک ایمان والے کا جو معاملہ ہے وہ صبر سے کس قدر جڑا ہوا ہے۔ ہر حال میں ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے نفس کو اس بات پہ آمادہ رکھنا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ آدمی نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے۔ پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ آدمی ہے جو اپنے نفس پر غصے پر قابو پا لے۔ غصہ آیا ہوا ہے بہت، آدمی اس کو نافذ کرنے پہ قادر ہے، پھر بھی نفس کی جو ہے ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ جل رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قول هذا لي ولكم استغفر الله۔